بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر میلاد تو منایا نہیں اور تم کیوں میلاد مناتے ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ میلاد کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے کہ میلاد کا اصل معنی مفہوم کیا ہے، اور دوسری بات اگر وہ جان ہی لیں میلاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے تو پھر ان کو اس قدر جو ہے وہ جسارت نہیں ہوتی اور اس قدر وہ ہمت نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ اب اس کو مان ہی لیں۔ پھر بھی ان کی انا پرستی، ان کا جو ہے وہ بغض جو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہے، پھر بھی وہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس کے ضمن کے اندر آج مزید صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سامنے رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ انہوں نے میلاد منایا تو حضور علیہ السلام کتنا خوش ہوئے اور کیا دعائیں دیں۔ سب سے پہلے حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر قصیدہ پیش کیا۔ وہ قصیدہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، آپ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر حسین بنایا، آپ اتنے شفیع ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے جو ہے وہ سخی ہیں۔ تو آپ کی جو ہے وہ سیرت کو بیان کیا، آپ کے سامنے آپ کی جو خصوصیات ان کو بیان کیا۔ جب یہ بیان کیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد دعا کیا دی، فرمایا لا یفدد اللہ فاکا، فرمایا اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے، یعنی تمہارے چہرے کی رونق قائم رکھے۔ سرکار کی دعا قبول ہوئی۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ انہو عاش ثلاثمائۃ عام ولم تسقط لہ سن حتی مات، فرمایا آپ 300 سال تک زندہ رہے لیکن مرتے دم تک آپ کے دانت جو ہے وہ سلامت رہے۔ یہ ایک صحابی ہے۔ دوسرے صحابی بھی سنی، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف کے مشتمل جو تھا قصیدہ، وہ آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ ان الرسول لنور یستدعا بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، بے شک یہ رسول ایسے نور ہیں کہ جن کے ذریعے سے روشنی طلب کی جاتی ہے، اور آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تنی ہوئی تلوار ہیں۔ جب یہ حضور کے سامنے آپ کی خصوصیت کا ذکر کیا اور حضور کا میلاد پڑھا، حضور کی سیرت کو بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں جو ہے وہ اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اور یہ قصیدہ بنت سعد کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور بات سنیے، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حضور کی زندگی کے اندر تھا، حضور کی جو ہے وہ انتقال کے بعد کوئی ہمیں ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات دکھائیں کہ میلاد منایا ہو۔ تو جناب پہلی بات تو یہ کہ جب حضور کے زمانے میں میلاد منایا صحابہ نے تو یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ میلاد منانا جائز ہے، اب چاہے حضور کی زندگی کے اندر ہو یا بعد کے اندر ہو۔ بعد کے اندر بھی جن لوگوں نے میلاد منایا، اللہ کے محبوب نے ان کو کبھی جو ہے وہ خالی نہیں لٹایا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک محفل نعت میں یہ شعر پڑھا، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، کہ پیارے محمد ایسے بشر ہیں کہ ایسے ہیں کہ ان کی مثل کوئی بشر نہیں ہے۔ آپ تو ایسی شان والے محبوب ہیں کہ جیسے پتھروں میں یاقوت کی شان ہے۔ بس حضور نے کرم فرما کر زیارت سے نوازا اور فرمایا قد غفر اللہ لکا ولکل من قالہا معکا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیرے ساتھ جو نعت پڑھنے میں شریک تھے، اللہ نے تمام افراد کو بخش دیا ہے۔ تو حضور والا آپ اب اندازہ کیجئے، جو حضور کی زندگی میں میلاد منائے اس پر بھی میرے حضور کا کرم ہے، جو حضور کے اب چلے جانے کے، انتقال کر جانے کے بعد میرے حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ کے محبوب کا کرم اس پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا